اختلاف کیا جا سکتا ہے، اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا۔ صحافی بھائیوں، گھروں میں بیٹھے رہنے سے نہ صحافت بچے گی، نہ صحافی اپنے اوپر کی جانے والی انتقامی کارروائی کا۔ اکتوبر میں ہوتا ہے کیا ہے پاکستان میں؟ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، 5 لاکھ لوگ تو آئیں نا میاں صاحب کے استقبال کے لیے، وہ تو آئیں گے ہی۔ ان دنوں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب بولا کرتے تھے، مریم صاحبہ بولا کرتی تھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر صحافی کو دروازہ توڑ کر خطرناک مجرموں کی طرح گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں اہم انکشافات کر دیے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ جی تو آفیشیل زندگی کوئی صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ اپنے پروگرام میں یہاں ویڈیوز کے لیے جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں یا پھر واٹس ایپ کے کامنٹس شامل کرتے ہیں؟ اچھا، ایک تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کامنٹس وہ کامنٹ کے جو ناظرین کے قریب تر ہوں، جو وہ جاننا چاہتے ہیں، جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ شامل کریں، اور نشری تقاضوں کے ہم آہنگ جو کامنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پر اگر کوئی کامنٹ مناسب ہوتے ہیں تو ہماری پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم واٹس ایپ سے سلیکٹ کریں، اگر نہیں تو پھر ہم یوٹیوب اور فیس بک کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے نیچے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ صحیح۔ لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ کہیں ان سے بھی ایک عدد پریس کانفرنس کا مطالبہ نہ ہو۔ نثار چرسی تکہ، اچھا ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ نثار صاحب جو ہیں وہ ان کو جو پولیس والے ہیں وہ تکہ کھانے آتے تھے۔ نثار صاحب کا جرم اپنی جگہ ہے، وہ برقرار ہے، اور اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نثار صاحب سے کہ کچھ پولیس والوں سے وہ بارگیننگ نہیں کرتے تھے یا ان کو تکہ فری میں نہیں دیتے تھے، تو جرسی تکہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، تو اس پر لبنہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پریس کانفرنس کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ پریس کانفرنس یہ کیا کریں گے؟ صحیح۔ نزار گیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ رشید کی گرفتاری اسی بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اور اس سے تعلق رکھنے والے پر ظلم اور ستم کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اچھے سلوک کی امید نظر بھی نہیں آ رہی۔ نظر گیلانی صاحب نے جو بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تحریک انصاف والوں کے ابھی کوئی اچھے دن شروع نہیں ہوئے۔ بہرحال امید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا دور شروع ہو چکا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ صحیح۔ طاہرہ مشفق صاحبہ لکھتی ہیں کہ اب یہ سامان سرکاری خزانے میں جائے گا یا آپس میں ہی بانٹ لیں گے؟ اس سامان سے ملک کے حالات بدلنے چاہیے۔ اچھا، یہ سامان انہوں نے، ہماری ایک ویڈیو تھی FIA کی جو کارروائی، چھاپہ مارا گیا تھا حیدرآباد میں کسٹم کے انسپیکٹر کے گھر پر، اور جو کئی کلو سونا نکلا تھا، اس کے علاوہ جو بہت سارا اسلحہ اپنے نام پر، دوسروں کے نام پر یہ نکلا تھا، اور قیمتی گاڑیاں نکلی تھیں، قیمتی گھڑیاں نکلی تھیں، تو یہ تو پھر جانا چاہیے پاکستان کے قومی خزانے میں، اور ہمیں جو ریلیف ہے پاکستانی عوام کو وہ ملنا چاہیے۔ صحیح بات کریں گے۔ سینئر صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دروازے توڑ کر ایک صحافی کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا، تو ہم ہی کو آتا ہے جرأت اظہار کا سلیقہ، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس انداز سے جو صحافی ایک معتبر، ایک توانا آواز تھا، ان کا ٹویٹ، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ٹویٹ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا۔ جی، آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے۔ اگر ایک صحافی کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو اس پر آپ وہ کارروائی کریں، لیکن اس انداز سے جب آپ گرفتار کرتے ہیں تو یہ تاثر جاتا ہے کہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، باقی جو دوسرے ہیں جو ان سے بالکل اپوزٹ اسکول آف تھاٹ کے سوچ کے لوگ ہیں یا صحافی ہیں، ان پر آپ کا نظر کرم ہے، سرکار کا خاص طور پر، تو اس پر یہ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کا ایک ٹویٹ ان کا جرم بنا، بہت سارے صحافی، بہت سارے سیاستدان اس پر اپنی اپنی آراء دے رہے ہیں،
ٹویٹس کر رہے ہیں ان کے حق میں کہ ایسے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہرحال ملیحہ ہاشمی صاحبہ کہتی ہیں کہ آج رات گئے ہمارے چینل ABN نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل صاحب کو جس طرح سے حراست میں لیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس سے زیادہ شرمناک بات کہ ان کی دوران حراست FIR کی کاپی پکڑا کر تصویر لی گئی کہ دنیا کو دکھاؤ کہ تمہیں پکڑ لیا ہے۔ بھلا FIA کی نظر میں ایسا کیا جرم کر دیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی اور اپنی جو ہے آواز بلند نہ کرے۔ اچھا، ان کی جو تصویر آئی وہ پکڑ کے FIR کی کاپی نما ایک چیز جس میں لکھا ہوا ہے کہ FIR کے متعلق اور اس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کے لیے شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ خالد جمیل ایک شریف النفس انسان ہے، رائے کا اظہار کرنے دیجیے، اتنا بھی کیا کہ ایک ٹویٹ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، برائے مہربانی خالد جمیل کو فوری رہا کیا جائے۔ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ سینئر صحافی میرے نوائے وقت کے کولیگ خالد جمیل کو چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ صحافی بھائیوں، گھروں میں بیٹھے رہنے سے نہ صحافت بچے گی نہ صحافی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جائیں اور مدد مانگیں کہ یہ فاشسٹ طرز حکمرانی کا خاتمہ ہو۔ تو یہ تمام حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے ویسے ملک میں لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، تشدد کا شکار ہوتے ہیں، آئین اور انسانی حقوق کا جنازہ نکل جاتا ہے، بچے غم سے بیمار ہو کر اپنی جان کھو دیتے ہیں، لیکن ریاست حرکت میں آتی ہے ایک ٹویٹ کے اوپر جو ناگوار گزرتی ہے سرکار کو۔ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے ٹویٹس کرتے ہیں اور اس پر تو خاموشی ہوتی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان پر اس کے بعد پھر آج جس انداز سے وہ عدالت میں پیش ہوئے، مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اپنے اوپر کی جانے والی انتقامی کارروائی کا، اور اس کے بعد پھر عدالت سے گزارش کی گئی کہ ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ FIA نے یہ استدعا کی عدالت سے، جبکہ عدالت نے کہا کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور وہ کاپی بھی ہم ناظرین کو دکھا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور خبر جو کہ بہت بڑی خبر ہے، رانا نے ایک اہم انکشاف کیا ہے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، اس سے پہلے جو اور خبریں چل رہی تھیں جیسے جاوید لطیف صاحب نے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب، دیکھیں ایک عمران خان صاحب وہ تو اندر ہیں، اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا استقبال ہوگا، آپ دیکھیں وہ آئیں گے۔ اکتوبر میں ہوتا ہے کیا، پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو جب پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو 10 لاکھ لوگ میاں صاحب کے استقبال کے لیے تو نہیں پہنچ سکتے، 10 لاکھ لوگ، تو اسی لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ مینار پاکستان پہ ان کا استقبال ہو۔ ایئرپورٹ پر اتنے لوگ آنا مشکل ہو جاتے ہیں، بہانہ اور ریزن آنا واقعی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اس تمام تر صورتحال میں اقرار صاحب نے ایک اچھا ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ چلیں 21 اکتوبر کو ہم 5 لاکھ لوگوں کی شادی کروا لیتے ہیں پورے پاکستان کے، 5 لاکھ لوگ تو آئیں نا میاں صاحب کے استقبال کے لیے، وہ تو آئیں گے ہی۔ تو یہ بہت اچھا ٹویٹ ان کا اس پیرائے میں۔ بہرحال رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کہی ہے انہوں نے ایک انداز سے ایک اقرار کیا ہے، ایک مطلب یہ ہوا نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کی رائے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس آیا کرتی تھی، خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت گرائی جا رہی ہے اور جنرل باجوہ صاحب مل کر یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کے جو پرانے رابطے ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئے تھے حکومت میں آنے کے تقریباً عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے 1 سال بعد۔ تو جب سے پھر معاملہ آیا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا، پہلے تو یہ معاملہ عدالت میں لٹکا رہا، تو عدالت نے بھی کہا کہ آپ جلدی بتائیں، ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ ہے کیا ہے، تو یہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ان دنوں کلیئر تھے کیونکہ خطے کے جو حالات تھے، پاک بھارت کشیدگی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، لیکن پھر معاملہ آیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن آپ تو دے تو رہے ہیں، لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے،
ان دنوں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب بولا کرتے تھے، مریم صاحبہ بولا کرتی تھیں، اسٹیبلشمنٹ پر کتنی تنقید ہوتی تھی، یہ تمام تر رہنما جو تنقید کرتے تھے، اور انہوں نے باجوہ صاحب کو توسیع کا ووٹ دیا اور نواز شریف صاحب نے دیا۔ نواز شریف صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے خلاف آؤں گا اور میں، ایکسٹینشن کا ووٹ بھی اپنے ہی مقصد کے لیے دیا۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ ہمیں لگ رہا ہو کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط جائے گا، لیکن ہمارے اس ہدف کو مکمل کرنے کے لیے یا اس کو فیس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو وہ ان کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلط تھا، تو ان کو گرایا جنرل باجوہ صاحب نے نون لیگ کے ساتھ مل کر، اور اس کا برملا اظہار پاکستان مسلم لیگ نواز کئی بار کر چکی ہے، اور یہ آپ نے ایک قدر دیکھا نا کہ ایک قدر اعتراف ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، جیسے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے بدلے سروس ایکسٹینشن بل آیا تھا، اس کے بدلے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا، اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو ایکسٹینشن ملی اس کے بعد باجوہ صاحب تو قابو میں نہیں آئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت نہیں چل سکی کچھ دیر تک، پھر تو وہ اتنی دیر نہیں چل سکی، ٹک نہیں پائی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔